السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی کی ٹی وی کی طرف سے آپ کے ساتھ، عوام کی عدالت میں عوام کی بات۔ ناظرین، افسوس، صد افسوس، وہ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے جو ٹویٹ کی ہے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا مفہوم بتا دوں یا سمجھا دوں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی یوم عاشوراء کے موقع پہ کہ امام حسین اور ان کی فیملی نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور وہ بھی ایک ووٹ کو عزت دی۔ انہوں نے، ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دی، تو اس لیے انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر کہا اپنی اسی ٹویٹ میں آگے چل کے کہ ہمارے قائد جو ہے نواز شریف صاحب بھی، وہ بھی اسی لیے ووٹ کو عزت دینے پہ ہی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، یا ان کے اوپر اتنے کیسز بنا دیے گئے ہیں، یا ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ تو عوام بھی اسی طرح کی قربانیاں دے، ووٹ کو عزت دے۔ یعنی کہ افسوس اس بات کا ناظرین کہ یہ اتنی جہالت ان لوگوں میں، یا اتنی جہالت کی انتہا کر ڈالی ان لوگوں نے کہ آپ نے کس طرح امام حسین، ان کی فیملی کی جتنی قربانیاں بے شمار اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، تو آپ نے ان چور ٹھگوں کے ساتھ تشبیہ دے دی اس کو، اس واقعے کو۔ وہ چور ٹھگ جو نواز شریف جیسے جو یہاں سے ملک قوم کا پیسہ لوٹ کسوٹ کے بھاگے ہوئے ہیں اور عدالتوں کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ جی وہ بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے۔ افسوس، جہالت ایک ہوتی ہے جہالت، یہ تو جہالت کی انتہا، تو کیا جہالت کی حدیں کراس کر گئے، اور ان کو بہت جوتے پڑ رہے ہیں۔ ان کی اتنی ضلالت ہو چکی ہے سوشل میڈیا پہ کہ آج تک میں نے ڈاکٹر علی کی ٹی وی کی طرف سے ناظرین، میں نے پوری لائف ٹائم میں سوشل میڈیا پہ کسی کی اتنی چترول ہوتی نہیں دیکھی، اور کبھی نہ ہی کبھی سنی۔ اور یہ اتنا ڈھیٹ انسان، اس کی ڈھٹائی کا آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ اس نے ابھی تک وہ اپنی ڈیلیٹ اور ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہی نہیں کی، اور جو کہ تم ڈٹا ہوا ہے، کہتا ہے جی نہیں، میں نے جو بات کی ہے صحیح کی، اور ان کو چاہنے والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے بہت زیادہ۔ اٹس ویری بیڈ، ناٹ اونلی بیڈ، اٹس ویری سیڈ کہ آپ امام حسین کے پیاروں اور ان کی پوری فیملی نے جتنی قربانی دی، اپنی جانوں کے نذرانے دیے کہ میدان کربلا میں، آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور پھر اس طرح کے بیانات دیتے ہو۔ شرم کرو کچھ، تھوڑی سی شرم نہیں کرتے تو کم از کم اپنا منہ بند رکھو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں ان کے آج سارے پول کھول کے چھوڑوں گا، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے جو کیا ہے نا، I'm not gonna let it go۔ وہ اس طرح کے ثانیہ ماڈل ٹاؤن جب ہوا تھا ناظرین، وہاں پہ جو عینی شاہدین، ان میں سے میرے کچھ بہت ہی زیادہ کلوز فرینڈز کہہ لیں کہ، یا میرے حلقہ احباب میں جو تو لوگ تھے، وہ بھی وہاں پہ موقع پہ موجود تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا، اور نہ صرف ان لوگوں کی یہ بات ہے بلکہ یہ وہ باتیں جو کامران خان کے ساتھ جو پروگرام ہے اس میں بھی مینشن کی گئی، پھر شاہ زیب خان زادہ کا جو پروگرام ہے اس میں بھی یہ باتیں مینشن کی گئی، ہائی لائٹ کی گئی تھی اس وقت جب یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پیش آیا تھا۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کرنے جا رہا ناظرین، یا کسی قسم کی کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرتا، جیسے کہ آپ سب لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے۔ جب بھی بات ہونی ہے وہ زمینی حقائق پر مبنی ہوگی، اور وہ یہ کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں جب ان کے لوگوں نے ان کے آرڈر پہ جا کے وہاں پہ گولیاں مار کے لوگوں کو شہید کیا تھا، معصوم لوگوں کو، معصوم بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، اور پریگننٹ وومنس کو، اور نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی تھیں، تو انہوں نے ساتھ ساتھ ایک نعرہ بھی بلند کیا تھا، اور وہ یہ کہ آج بلاؤ اپنی فاطمہ کو، بلاؤ علی کو کہ آئیں اور وہ تمہیں بچائیں۔ جی، اور چاہے یہ رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ یہ نعرہ بلند ہوا تھا، یا خواہ وہ شہباز شریف کے کہنے پہ ہوا تھا، یا احسن اقبال کے کہنے پہ ہوا تھا، کسی کے بھی کہنے پہ ہوا تھا، یہ ایسے نہیں جان چھوٹے گی ان کی۔ نو، ان کے یہ جو یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ناظرین، یہ واقعی حقیقت ہے۔ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے یہی بات کی تھی گولیاں چلاتے ہوئے، اس بیچاری پریگننٹ وومن پہ جب انہوں نے گولیاں برسائی تھی،
تو اس نے بہت زیادہ کہا بھی تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ماں بننے والی ہوں، اور بڑی منتیں ترلے بھی لوگوں نے بھی کیے تھے، مگر ان لوگوں نے الٹا کہہ رہے تھے. انہوں نے جب علی کا، ہاں یہ بات کیسے یا کب انہوں نے کی تھی، جب انہوں نے کہا تھا آپ کو علی کا واسطہ، آپ کو فاطمہ کا واسطہ، آپ کو حسین کا واسطہ، تو ان لوگوں نے آگے سے جواب دیا تھا تم آج بلاؤ فاطمہ کو یا بلاؤ علی کو، بلاؤ جس کو بھی بلانا ہے، آج تمہیں کوئی نہیں بچائے گا. ایسے بشرم اور بغیرت لوگوں کو جاہل کا لفظ کہنا بھی وہ بھی چھوٹا لگتا ہے. بہر ابھی کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر عدلیہ میں بھی، اور یہ سانے مال ٹاؤن کا کیس بھی، اس میں بھی بڑی پیش رفت ہونے والے. ناظرین ہم اس کیس کو بھی پرسو کریں گے، فالو کریں گے، جو بھی پیش رفت ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ان کو جو سزائیں ہوں گی یا جو بھی جنہوں نے بھی جو غلط کیا قانون کے کٹہرے میں وہ ضرور آئیں گے، اور جسٹس ول بی سروڈ ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو دوسری خبروں سے بھی آگاہی حاصل کرواتا چلوں گا، یہ کہ ارباب رحیم خان صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وزیر خصوصی برائے سندھ، انہوں نے ہم جیسے نیوٹرل جرنلسٹ کو اکٹھا کر کے ایک اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے. وہ کہنے لگے کہ جی میرا میسیج پورا پیغام پہنچا دیں پورے پاکستان میں، اسپیشلی سندھ میں رہنے والے لوگوں کو، کہ وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کا جو یہ راج جو ہے نا، حاکمانہ راج، ظالمانہ راج، یہ ختم ہونے جا رہا ہے. وہ اس طرح کہ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے سندھ میں، اور سندھ کی عوام کو ہمیشہ نہ صرف پیچھے دھکیلا ہے بلکہ اپنا جو ہے اثر رسوخ قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کیے ہیں. پچھلے کئی دہائیوں سے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں جاگیردارانہ نظام قائم رکھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ عوام جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی، یعنی کہ ان کی حمایت حاصل ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. جیسے جو ان کے سامنے ترقیاتی پروجیکٹس آ رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے، پھر وہ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں یا پرکھتے ہیں کہ کون صحیح کام کر رہا ہے یا کون صحیح کام کروا رہا ہے، یا کنہوں نے غلط کیا تھا ماضی میں. وہ سارا اس بنا پہ غلام ارباب صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، جو کہ میرا فرض بنتا تھا ایز اے نیوٹرل جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے آپ تک ان کا پیغام پہنچاؤں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو سنتھیا ریچی امریکن سٹیزن ہے، وہ پاکستان میں بڑے بڑے فلاحی کاموں میں اس وقت بڑی پیش ہے. یعنی کہ واقعی انہوں نے پاکستان کا ایک کہہ لیں کہ خوبصورت منظر جو پوری دنیا کے سامنے عیاں کیا، اور اس میں بڑی ہیلپ بھی کر رہی ہیں. اور اس میں ان کی بڑی کہہ لیں ظرف کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اور دوسرے ملک کی شہری ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا ٹائم یہاں پہ دے رہی ہیں، اور پاکستان کا وہ کہہ لیں کہ روپ یا چہرہ وہ عوام کے سامنے پیش کر رہی ہیں کہ جس کا پہلے نہیں وہاں دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کو نہیں بتایا جاتا. یعنی کہ سافٹ امیج سے مراد کہ پاکستان کی اچھائیاں بیان کر رہی ہیں. ناظرین وہ پاکستان کی خوبیاں بیان کر رہی ہیں اپنے ولاگز میں بھی اور اپنی ویڈیوز میں بھی. اور ہوا یہ، لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ، کہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ان کے فلیٹ میں 2 بھارتی خفیہ ایجنسی کے باشندے آئے ہیں بقول سنتھیا ریچی کے، جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ہوش میں آنے کے بعد ہاسپٹل میں، کہ جی 2 بھارتی لوگ تھے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ انڈیا سے ہیں، اور اس طرح انہوں نے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تم جو کام کر رہی ہو پاکستان کی بھلائیاں جو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہی ہو، یہ کام چھوڑ دو اور واپس امریکہ چلی جاؤ. تو اس نے کہا جی میں نے جب انکار کیا تو انہوں نے مجھے زبردستی کوئی چیز سنگھائی ہے یا کوئی پلائی ہے، تو میں بے ہوش ہو گئی بہرحال. تو پھر تھوڑی نہیں بے ہوشی کی حالت میں جب یہ کسی طرح گھسٹتی ہوئی یا جیسے بھی یہ ہاسپٹل تک پہنچ گئی الحمدللہ. تو وہاں پہ جب پہنچی ہیں تو ڈاکٹرز نے فوری طور پہ ایمرجنسی میں ان کو ایڈمٹ کیا، اور ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوئے. اب ان کی حالت سٹیبل ہے، مگر ابھی بھی وہ ہاسپٹلائز ہی ہیں، ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں ہی ہیں، کیونکہ ان کے مزید جو ٹیسٹ ہیں وہ ہونے باقی ہیں. اور اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آیا ان کو زہر تو نہیں دیا گیا، یا زہر اگر دیا گیا تھا تو وہ کتنا مہلک تھا، یا کچھ ایسے زہر بھی ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو مار دے، جس کو سلو پوائزن کہتے ہیں.
تو اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کا معاملہ ہو، رپورٹس کلیئر ہی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کی جو بات ہوئی ہے ہم سے، ہم نے جب جا کے ان کا انٹرویو لیا، بہرحال انہوں نے کوئی ڈیٹیل میں زیادہ انٹرویو نہیں دیا، بہرحال انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ یہ میرا جو ایک پیغام ڈاکٹر علی صاحب آپ پلیز، آپ حقیقت ون ٹی وی کی طرف سے پریزنٹ کرتے ہیں، ان کے پروگرام دیتے ہیں، وہ واچ کرتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر علی صاحب آپ ایک کام ضرور کیجیے گا، پلیز ڈو می اے ہیوج فیور. آئی سیڈ گو ہیڈ آسک می اینڈ obviously I'll do that. تو انہوں نے کہا کہ آپ عوام تک میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ جیسے ہی میں صحت یاب ہوں گی، ایک تو میری صحت یابی کی دعا کریں، دوسرا صحت یاب ہونے کے فوراً بعد میں عوام کو ان لوگوں کے اصل چہرے وہ بھی دکھاؤں گی، یا ان کے نام تک بتاؤں گی جو لوگ مجھے پاکستان کی فلاح و بہبود کے کاموں سے روکنا چاہ رہے ہیں، جو کہ میں پاکستان کا سافٹ امیج پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنل لیول پہ میں پیش کر رہی ہوں، اس چیز کو روکنے کی بھرپور کوششوں میں کون سی خفیہ ایجنسیاں دشمن ناصر کی راہ ہوگی، چاہے انڈیا کی یا NDS جو بھی کوئی ایجنسی، انہوں نے اس چیز کے نام لے کے سب کے بیان کرنے ہیں. تو ناظرین ہمارے پروگرامز کو ضرور فالو کیجیے گا، کیونکہ میں ڈاکٹر علی حقیقت ون ٹی وی کی طرف سے سنتھیا ریچی کے ساتھ ایکسکلوسیو پروگرام کر کے ان کی تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد I will definitely share with you انشاءاللہ تعالیٰ، میں ان کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک اور خبر سے آگاہی حاصل کرواتا چلوں، وہ یہ کہ اسلام آباد میں 100 سے زیادہ سوسائٹیز کو CDA نے غیر قانونی قرار دے دیا. اور اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں کہ 100 جو سوسائٹیز ہیں اسلام آباد میں جن کو CDA نے غیر قانونی قرار دیا ہے، آپ CDA کی ویب سائٹ ہے ادھر جائیں، لاگ ان کریں، وہاں پہ آپ کو پوری 100 کی 100 جو سوسائٹیز غیر قانونی قرار دی گئی ہیں ان کے مکمل جو فہرست جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. فہرست میرے پاس بھی ہے، مگر میں اگر اس کو پڑھ کے سنانا شروع کروں تو وہ 100 سوسائٹیوں کے نام تقریباً 30 to 33 منٹس لگیں گے، تو یہ ویڈیو کلپ بہت لمبا ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ CDA کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے سرچ کر کے تو ان کے نام جو ہیں انہوں نے دیے ہوئے ہیں. میں آپ کو موٹا بتا دوں کہ فیز 2 میں 3 سوسائٹیز جو انہوں نے غیر قانونی قرار دی ہیں، فیز 3 میں 5، فیز 4 میں 66 اور فیز 5 میں 23. تو ناظرین پاکستان میں جب بھی کبھی آپ کسی بھی سوسائٹی میں اپنا پلاٹ وغیرہ یا فائل وغیرہ خریدنی ہو تو اب تو گورنمنٹ نے ایسی بے شمار سائٹس جو ہیں انٹروڈیوس کروا رکھی ہیں کہ اس پہ آپ جا کے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. یا اور بھی بے شمار سورسز ہیں. جب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 4 سال 3 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کام اور بھی بے شمار کام کروائے ہیں، مگر یہ کام انہوں نے اچھا کیا ہے کہ پراپرٹی والے ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ انہوں نے پروموٹ کیا ہے، یعنی کہ اس میں جو نئی ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو انوالو کیا ہے کہ آپ سائٹ پہ جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں اس کی اتھینسٹی. ایسا نہ ہو کہ وہ جو پاک سعودیہ والی جو سوسائٹی تھی ویسے اس میں بھی بڑا لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا تھا. پھر ایڈن جو تھی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں لوگوں کے ساتھ بے تحاشا فراڈ ہوا تھا. ناظرین افسوس، صد افسوس، یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ پاکستانی لوگ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں یہ ایسی سوسائٹیز بنا لیتے ہیں، جعلی سوسائٹیز، اور فراڈ کرتے ہیں بیچارے غریب لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قطرہ کر کے تھوڑے کر کے بیچاروں نے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں. تو ناظرین کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر علی کو حقیقت ون ٹی وی کی طرف سے اجازت دیں. آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام کی عدالت میں عوام کی بات. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ پیپل اراؤنڈ یو.